بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ عام مجمع میں چندہ کرنا، اسی طرح عام مجمع کے اندر چندہ کا اعلان کر کے وہیں چندہ جمع کیا جا رہا ہے۔ اب جو صاحب حیثیت اس مجمع کے اندر بیٹھا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ سب لوگ تو چندہ دے رہے ہیں، اگر میں چندہ نہیں دوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، اور اگر تھوڑا چندہ دوں گا تو بھی بے عزتی ہو جائے گی، لہذا مجھے زیادہ دینا چاہیے۔ اب اس دباؤ میں آ کر اس نے زیادہ چندہ دے دیا۔ یاد رکھیے، اس دباؤ میں آ کر جو چندہ دے گا وہ خوش دلی کا چندہ نہیں ہے، اور اس حدیث کے تحت داخل ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال اس کے مرضی کے بغیر استعمال کرنا حلال نہیں۔ اس لیے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے متعلقین کے لیے عام معمول یہ تھا کہ عام مجمع میں چندہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں لوگ شرما حضوری میں یعنی شرم کی وجہ سے اور مروت میں آ کر چندہ دے دیتے ہیں، جو جائز اور حلال نہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میں نے ایک مرتبہ بیان کی تو ایک صاحب نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ تبوک کے موقع پر مجمع میں چندہ کیا تھا۔ جب غزوہ تبوک میں ضرورت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ اس وقت جہاد کے لیے سامان کی شدید ضرورت ہے، جو شخص بھی اس میں خرچ کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ یہ اعلان سن کر گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام نے بھی مجمع میں چندے کا اعلان فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اسی وقت اور اسی جگہ پر چندہ کرو، بلکہ آپ نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اتنی ضرورت ہے جو شخص بھی اپنی سہولت کے مطابق جس وقت جتنا چاہے لا کر دے دے۔ چنانچہ صحابہ کرام بعد میں اشیاء چیزیں لا کر جمع کراتے رہے۔ یہ اعلان نہیں تھا کہ ابھی اور یہیں جمع کرو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے حالات کو ہم اپنے حالات پر کہاں قیاس کر سکتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کے اخلاق ایسے مصفی و مزکی و مجلی فرما دیے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو محض دکھاوے کی خاطر چندہ دے۔ اللہ کے لیے چندہ دینا ہوتا، اللہ کے لیے چندہ دینا ہوتا دے دیتے، نہ دینا ہوتا تو نہ دیتے۔ ہمارے معاشرے کے لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں اور اس دباؤ کے نتیجے میں شرم کی وجہ سے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہذا آج کل کے حالات کو صحابہ کرام کے حالات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام مجمع میں اس طرح چندہ کرنا جس طرح عام دستور ہے یہ جائز نہیں، کیونکہ ایسے چندے میں خوش دلی کا عنصر مفقود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ چندہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو متوجہ کر دیں کہ یہ ایک ضرورت ہے اور دین کا صحیح مصرف ہے اور اس میں دینے میں ثواب ہے، لہذا جو چاہے اپنی خوشی کے ساتھ جب چاہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور ثواب کے حصول کے لیے چندہ دے دے۔ یہ تمام احکام اسی حدیث سے نکل رہے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے کا مال اور دوسرے کا سامان نہ تو سنجیدگی میں لے اور نہ مذاق میں لے۔ پھر حدیث میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا، یعنی اگر تم نے کسی وقت دوسرے کی لاٹھی بھی لے لی، اگر تم نے کسی دوسرے کی لاٹھی بھی لے لی ہے تو اس کو واپس کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی چیز عاریۃً استعمال کے لیے لے لی ہے اور اس نے خوش دلی سے تمہیں دے دی ہے، خوش دلی سے اس نے وہ چیز دے کر کوئی جرم نہیں کیا، لہذا جب تمہاری وہ ضرورت پوری ہو جائے جس ضرورت کے لیے تم نے وہ چیز لی تھی، تو پھر اس چیز کو جلد از جلد واپس کرو۔ اس بارے میں بھی ہمارے یہاں کوتاہیاں اور غفلتیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز کسی کی ضرورت کی وجہ سے کسی سے لے لی تھی، اب وہ گھر میں پڑی ہے، واپس کرنے کی فکر نہیں۔ ارے بھائی، جب تمہاری ضرورت پوری ہو گئی تو اب واپس کر دو۔ اب جس شخص کی وہ چیز ہے ہو سکتا ہے کہ
اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو لیکن وہ مانگتے ہوئے شرماتا ہے کہ اس کے پاس جا کر وہ چیز کیا مانگوں۔ اب اگر تم اس چیز کو استعمال کرو گے تو تم اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرو گے، لہذا یہ استعمال کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ باقاعدہ گھڑ لیا گیا ہے کہ کتاب کی چوری یہ کوئی چوری نہیں ہوتی، یعنی اگر کسی دوسرے سے کتاب پڑھنے کے لیے لے لی تو اب اس کتاب کو واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا مطالعے کے بعد کتاب گھر میں پڑی ہے، اس کی واپسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب تم نے دوسرے کی کوئی چیز لی ہے تو اس کو واپس کرنے کی فکر کرو اور جلد از جلد اس کو اصل مالک تک واپس پہنچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے دوسرا عنوان شروع ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔